الہامی کتاب بائبل مقدس سے تسالونیکیوں کے نام خط۔ یہ خط نئے عہد نامہ کی غالباً قدیم ترین تحریر ہے۔ یہ کلیسیا اور مسیحی ایمان سے متعلق سب سے پہلی تحریری گواہی ہے۔ یہ خط خدا باپ پر اور بعد کے خطوط خداوند یسوع مسیح پر مرکوز ہیں۔ زندگی کا انجام کیا ہے؟ موت کے بعد کیا ہوگا؟ یہ تعلیمی سوالات ہی مرکزی موضوع ہیں۔ یہ خط المسیح کی آمد ثانی سے متعلق غلط فہمیاں دور کرنے اور درست تعلیم دینے کے لیے لکھا گیا ہے۔ مومنین کو خدا کی مرضی کے مطابق اور مقبول نظر مسیحی زندگی بسر کرنی چاہیے۔ انہیں المسیح کی آمد ثانی یعنی مردوں کی قیامت اور عدالت، اس کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ خط میں ان باتوں کے لیے گہری فکر مندی کا اظہار ہے۔ خط کی ترتیب یوں ہے: پہلے باب سے تیسرے باب تک انجیل کی منادی پر شکر گزاری، چوتھے اور پانچویں باب میں قیامت، آمد ثانی اور مسیحی طرز زندگی شامل ہے۔ تسالونیکیوں کے نام دوسرا خط۔ اس خط میں مقدس پولس مسیح خداوند کی آمد ثانی سے متعلق مومنین میں الجھن اور پریشانی کی اصلاح کرتا ہے۔ قیامت کے روز بدکاروں اور شریروں کو سزا ملے گی، جبکہ مسیح خداوند کے وفادار بچ جائیں گے۔ مومنین کو دکھوں، اذیتوں اور مشکلات کے باوجود اپنے ایمان پر قائم اور ثابت قدم رہنا چاہیے۔ خط کی ترتیب یوں ہے: تعارف اور شکر گزاری پہلے باب میں، دوسرا باب المسیح کی آمد سے متعلق عقیدے، تیسرے باب میں دعائیں اور تنبیہ شامل ہے۔ تیموتھوس کے پہلے خط میں 6 باب موجود ہیں، جس میں کلیسیائی پاسبانوں کے لیے ہدایات، سچا ایمان اور گمراہ کن تعلیمات اور کلیسیائی پاسبانوں کو نصیحت شامل ہے۔ بائبل مقدس سے تیموتھوس کے نام پہلا خط۔ تیموتھوس پولس کا بشارتی ہم سفر اور کلیسیاؤں میں رابطہ رکھنے والا ہم خدمت نمائندہ تھا۔ پولس رسول کے پاسبانی خطوط میں ابتدائی کلیسیا کے خادموں اور پاسبانوں کے چناؤ اور ان ذمہ داریوں، ضابطوں اور طرز زندگی کے اصول تحریر ہیں۔ ان خطوط میں پاسبانی خدمت کی الہیات اور روحانیت تحریر ہے۔ خط میں گمراہ کن تعلیمات کے خلاف لوگوں کو سرزنش کرنے اور ہدایات دینے کی ذمہ داری پر زور دیا گیا ہے۔ کلیسیا کے نظم و نسق، عبادت کے بارے ہدایات اور برادری میں خیرات، محبت اور باہمی احترام کا بیان ہے۔ خط کی ترتیب یوں ہے: پہلے باب سے تیسرے باب تک کلیسیائی پاسبانوں کے لیے ہدایات، چوتھے باب سے چھٹے باب تک سچا ایمان اور گمراہ کن تعلیمات۔ تیموتھوس کے نام دوسرا خط۔ رومی حکومت کی جانب سے مسیحی پاسبانوں اور خادموں پر ظلم و تشدد جاری تھا۔ انہیں قید خانوں میں ڈالا جا رہا تھا۔ پولس رسول خود قید میں موت کا منتظر تھا۔ پہلے خط کی نسبت یہ زیادہ شخصی خط ہے۔ پولس رسول اپنے وفادار ہم خدمت کے لیے فکر مند تھا۔ اس خط میں تیموتھوس کو ایمان کی وراثت سنبھالنے، خدمت میں دیانتدار گواہ رہنے، مسیح کا وفادار سپاہی بن کر مشکلات اور آزمائشوں میں بھی بشارت دینے کی نصیحت اور حوصلہ افزائی کی گئی ہے۔ خط کی ترتیب یوں ہے: خط میں 4 باب ہیں، جن کے عنوانات یہ ہیں: حوصلہ افزائی اور تنبیہ، مشکلات میں وفاداری، عملی ہدایات۔ تیتس کے نام خط۔
تیتس غیر قوم مسیحی اور کرنتس کی کلیسیا سے وابستہ تھا۔ وہ پولس رسول کا قریبی معاون، ہم خدمت ساتھی، ذمہ دار اور بااعتماد نمائندہ تھا۔ اس خط میں مومنین اور پاسبانوں کے لیے ضابطے اور ہدایات موجود ہیں۔ گمراہ کن تعلیمات کا درست مقابلہ کرنے کے لیے خط میں 3 نکات ہیں۔ اول، کلیسیائی پاسبان ایمان میں وفادار اور امانت دار۔ دوم، مسیحی طرز زندگی میں تجدید۔ سوم، نیک اعمال و افعال کو عمل میں لانا۔ خط کی ترتیب یوں ہے: خادم کی صفات اور گمراہ کن رہنما، مسیحی طرز زندگی اور چال چلن۔